کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو درجہ اور مقام ایسی مجلسوں کو عطا فرمایا ہے جو باری تعالی کی ذکر پاک کی نسبت پر منعقد ہو رہی ہوں، دوسری مجلسوں کو وہ مقام و رتبہ باری تعالی کی جانب سے عطا نہیں کیا گیا۔ ان مجالس کا انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر زندہ رہے، ہماری زبان، ہمارے اعضاء و جوارح ذکر الہی سے سرشار رہیں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے رہیں، اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو، اپنے باطن کو، اپنے قلوب کو رذائل سے پاک کریں اور اوصاف حمیدہ سے مزین و آراستہ کریں۔ کچھ دیر ہی کے لیے صحیح، ہفتے میں ایک دن کم از کم اپنے آپ کو یکسو کر کے، تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ذات باری تعالی کی جانب متوجہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور شکر گزاری اور قدردانی کے جو ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی فکر و کوشش کریں۔ بہت سے کام ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، جن میں وہ کام بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام بھی ہماری ذات سے سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے اور اس کی ناراضگی کو مول لینے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں ہمیں ایسے کام کرنے کا عادی بناتی ہیں جن سے اللہ کی رضا اور رضوان کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا ہمارے لیے ممکن اور سہل ہو جائے۔ ہم اگر اپنی نیتوں کو درست کریں اور تمام کے تمام اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے والے بنیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ باری تعالی کی نگاہ میں عبادت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا۔ حضرات مشائخ و بزرگان دین اپنے متبعین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے سے وابستگی اور تعلق رکھنے والے حضرات کو جو اوراد و وظائف تلقین کرتے ہیں، خانقاہ میں ان کی جو تربیت کرتے ہیں، احادیث طیبہ کے نصوص ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بزرگان دین کے ملفوظات ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان تمام تربیتی پروگراموں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ نیت درست ہو جائے، صحیح سوچ اور صحیح فکر کے ساتھ انسان کام کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، لاکھ روزے رکھ لیجئے، لاکھ اوراد و وظائف پڑھ لیجئے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ محنت دل پر ہوتی ہے اور نیت دل کا کام ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی اسم گرامی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اللہ کے ان مقبول بندوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے جن کی زندگی دینی خدمات کے لیے وقف ہو گئی اور اصلاح کے بڑے بڑے کام اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ذات پاک سے لیے۔ حضرت نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں کتابوں کے کمرے میں عادت کے مطابق مطالعے میں مشغول تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ رئیس الاحرار
مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہیں، رائے پور جا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ملاقات چاہتے ہیں۔ وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، میں لکھنے پڑھنے میں مطالعے میں مشغول تھا، لیکن حضرت کی آمد کی اطلاع ملی تو کہہ دیا گیا کہ حضرت کو اندر لے آئیں، ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اندر تشریف لائے، حضرت شیخ سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کہ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، میرا ارادہ رائے پور جانے کا ہے، وہاں 1 دن یا 2 دن رکوں گا اور پھر اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ میں آپ کے پاس اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ سوال آپ سے کر کے جاؤں گا، 2-3 دن کے بعد جب واپسی ہوگی تو آپ اس سوال کا جواب دے دیجئے گا، غور کر لیجئے آپ 2 دن۔ حضرت شیخ نے پوچھا بھئی کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمانے لگے یہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ جو حضرات مشائخ اور بزرگان دین کے یہاں خانقاہیں سجتی ہیں اور اس میں اوراد و وظائف کا اہتمام ہوتا ہے، اشغال کی تلقین کی جاتی ہے، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، یہ تصوف ہے کیا بلا؟ میں 2-3 دن کے بعد آؤں گا، جواب لوں گا، آپ اچھی طرح اس پر غور کیجیے اور جواب تیار کیجیے۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 2-3 دن کے انتظار کی ضرورت نہیں، ابھی نقد جواب لے لیجیے، 2-3 دن کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اتنا آسان سوال سمجھ رکھا ہے اس کو کہ فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر آپ جواب دینا ہی چاہتے ہیں تو دیجئے، کیا جواب ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت، یعنی نیت کی درستگی کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تصحیح نیت کی ابتدا ہوتی ہے حدیث رسول انما الاعمال بالنیات سے، یعنی ہر عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہوگی تو عمل مقبول ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے ابتدا، تصحیح نیت کی ابتدا۔ اور انتہا کیا ہے؟ حدیث پاک میں احسان کا جو خلاصہ پیش کیا گیا، تصوف کا جو نچوڑ پیش کیا گیا، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے دل کو ایسا سنوار لو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایسا یکسو کر لو کہ جب تم اللہ کی عبادت میں لگو تو ایسا محسوس ہو جیسے کہ تم ذات باری تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ ہم ذات باری تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انتہا ہے۔ اور تصوف نام ہی تصحیح نیت اور نیت کی درستگی کا ہے۔ جتنے کام مشائخ اپنے متوسلین سے اوراد و وظائف کی قبیل سے کراتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے جو جو جائز شکلیں، وسیلے اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، ان تمام محنتوں کا محور یہی ہے کہ نیت درست ہو جائے، آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا بن جائے، نام و نمود اس کے کام کے پیچھے نہ رہے، شہرت حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فخر نہ ہو، مباحات نہ ہو، اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے اپنے آپ کو۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو مقام احسان کو انسان نے حاصل کر لیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا اور مولانا حبیب الرحمان صاحب سے کہا کہ حضرت یہ جواب ہے، اب اس جواب کو آپ لے جائیے، 2-4 دن غور کیجئے کہ اس میں اور کچھ سوالات کیے جا سکتے ہیں نہیں کیے جا سکتے، اگر کچھ سوال ہو تو پھر میں حاضر ہوں، سوال کیجئے گا۔
حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے سوال کا ایسا سٹیک جواب شیخ نے دیا کہ اس سے بہتر اس سوال کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی حقیقت ہے، اصل چیز یہی ہے۔ ان تمام محنتوں کے پیچھے مقصود یہی ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے، ہر کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بن جائے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تو نہ نمازوں سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ اوراد و وظائف سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ دیگر خیر کے کاموں سے کوئی فائدہ ہوگا جب تک نیت درست نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، بڑے عباد و زہاد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اصولنا 7 اشیاء، ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں، وہ 7 چیزیں ایمان والے کی زندگی میں آئیں گی تو وہ واقعی اللہ کی نگاہ میں عابد و زاہد اور اللہ والا مانا جائے گا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، التمسک بکتاب اللہ، قرآن پاک سے سچی عقیدت و محبت اور وابستگی کا مظاہرہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، آیات قرآنیہ کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر عمل کرنا، یہ 3 بنیادی حق ہیں قرآن کے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت لازمی طور پر ہونی چاہیے، چاہے آدھا ہی پارہ کیوں نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ آیات قرآنیہ کے معانی سمجھے۔ جن مسجدوں میں تفسیر قرآن کے حلقے لگتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ ان مسجدوں میں ان حلقوں کے اندر شرکت کی جائے۔ نہیں اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو معتبر جو تفسیریں ہیں عام فہم حضرات علماء کی، ان کا مطالعہ جاری رکھا جائے۔ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے صحیح مفہوم کو سمجھیں گے تو چند دنوں میں بہت سی آیات کے معانی اور مفاہیم سمجھ میں آنے لگے، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل۔ یہ پہلی چیز ہے، التمسک بکتاب اللہ۔ دوسری چیز، واتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھنا۔ جب تک سنتوں کے انوار سے زندگی منور نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تیسری چیز، اکل الحلال، ہمیشہ حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرنا، حرام اور مشتبہ لقموں سے بچنا، کیونکہ اگر آمدنی اور ذریعہ معاش میں پاکیزگی نہیں ہوگی، شبہ ہوگا یا حرمت ہوگی، تو پھر انسان کی عبادتوں کی جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی، دعائیں بھی بارگاہ الہی سے رد کر دی جائیں گی۔ چوتھا اصول حضرت نے فرمایا کف الاذی، عابد و زاہد، نیک و دیندار اور اللہ والے اگر بننا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو، سنتوں پر عمل کرو، حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرو، اور اپنی ذات کو ایسا بناؤ کہ کسی سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ تمہاری ذات دوسروں کے لیے مفید اور نافع ہو سکے، لیکن اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہو تو اپنے لیے حرام جانو کسی کو نقصان پہنچانا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے محفوظ رہا جاتا ہو۔ یعنی لوگ اس کے تذکرے سے ہی مٹھاس محسوس کرتے ہوں اور اس کے وجود سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہوں کہ یہ آدمی آئے گا تو بھلائی ہوگا، خیر ہی کا دروازہ کھلے گا، یہ کسی کے کام ہی آئے گا، اس کی مہک سے پورا ماحول معطر ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا، کسی کو دور دور تک اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ یہ کسی کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ یہ ہونی چاہیے صفت ایک مسلمان ہے، یرجى خیرہ ویؤمن شرہ۔ اور اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا کہ تم میں بدترین انسان وہ ہے کہ جس سے نہ خیر کی امید رکھی جاتی ہو اور جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جاتا ہو۔
وہ کسی کا بھلا کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، سب کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، سب کے خلاف سازشیں رچتا ہے، ماحول اور محاذ گرم کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایسا آدمی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے مطابق بدترین انسان ہے۔ تو چوتھا اصول کیا بیان کیا؟ کف الاذی، ایسی ذات اپنی بناؤ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور پانچویں چیز حضرت نے بیان فرمائی الاجتناب عن المعاصی، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، کیونکہ گناہوں کی حیثیت زہر کی ہے۔ آدمی نمازیں بھی پڑھے، نیک اعمال بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، ان کی حیثیت تقویت پہنچانے والی غذاؤں کی ہے۔ آدمی تقویت پہنچانے والی غذائیں استعمال کرتا رہے اور ساتھ ساتھ میں زہر بھی لیتا رہے، تو بتائیے زہر کا اثر ہوگا یا ان مقوی غذاؤں کا اثر ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے زہر کا اثر ہوگا، چاہے کیسے ہی خمیرے کھا لے، ایک پڑیا زہر کی حلق میں اتارے گا تو ساری جو اتڑیاں ہیں گل کے باہر نکل جائیں گی، کوئی مقوی غذا کام نہیں آئے گی۔ یہی حیثیت معصیت کی ہے، ذنوب کی ہے، گناہوں کی۔ آدمی عبادات میں وقت لگائے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو گناہ اس کی نیکیوں کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا الاجتناب عن المعاصی، پانچویں چیز حضرت نے بیان فرمایا۔ اور چھٹا اصول بیان فرمایا التوبۃ الی اللہ تبارک و تعالی، عابد و زاہد بن کر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ والوں میں اگر اپنا نام لکھانا چاہتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں نادم و شرمندہ ہونے کے ساتھ حاضر ہونا ہو، اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں توبہ کرنی ہوگی باری تعالی سے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ ساتواں اور آخری اصول حضرت نے بیان فرمایا اداء الحقوق، جملہ حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام۔ یہ 7 وہ بنیادی اصول ہیں، جب تک یہ زندگی کے اندر نمایاں نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان کامل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور مشائخ و بزرگان دین اپنے متوسلین اور متبعین پر جو محنت کرتے ہیں اس کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ان 7 اصولوں پر کاربند ہو کر زندگی گزارنے کا ان کو عادی بنا دیا جائے۔ اب ہم روزانہ کی تسبیحات تو پابندی سے پڑھ رہے ہیں، پاس انفاظ بھی ہو رہا ہے، مراقبہ بھی ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن جہاں موقع ملتا ہے بھائی کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، غیبتیں بھی خوب کرتے ہیں، دوسرے کی زندگی کو اجیرن کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو کیا فائدہ ان اوراد و وظائف کا، ان اذکار خیر کا، ان نمازوں کا کہ جن کے باوجود انسان اپنے آپ کو ایسا نہ بنا سکے کہ جس سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، ایسا بنانا ہوگا کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو یہ 7 بنیادی اصول ہمیشہ ہم سب کو پیش نظر رکھنے چاہیے اور انہی کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن پاک سے جڑاؤ، سنتوں پر عمل، حلال روزی اختیار کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا اور اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس مبارک سلسلے سے باری تعالی ساری زندگی ہمیں جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت اقدس مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب
منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فیوض سے ہم سب اور آپ سب مستفیض ہو رہے ہیں، اور انہی کی برکات ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں تسلسل کے ساتھ جڑنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور ان کا جو مبارک سلسلہ ہے مشائخ کا، اللہ اس مبارک سلسلے سے ہم سب کو جڑ کر بزرگوں کے فیوض سے خوب مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شریف پڑھنے کی